اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ اور جب تَأَذَّنَ اعلان کیا ربکم تمہارے رب نے لَإِن شَكَرْتُمْ البتہ اگر تم شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ تو ضرور تمہیں زیادہ دوں گا وَلَئِن اور البتہ اگر کفرتم اگر تم میرا انکار کرو گے ان عذابی لشدید تو بے شک میرا عذاب سخت ہے۔ تو دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا حکم دیا گیا، کیا اعلان کیا گیا کہ اگر انسان شکر ادا کرے گا۔ اب یہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھ رہے ہیں تو یہاں پہ بھی ان کو شکر کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے یہ جیسے ابھی ہم نے پڑھے ہیں کہ وہ تمہیں کتنے سخت عذاب دیتا تھا، تمہارے سامنے تمہاری اولاد کو ذبح کرواتا تھا، اب اللہ نے تمہارے اوپر اچھے حالات لائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے شکر کرنا مت بھولو۔ اور ویسے بھی حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر تم جیسے یہ قرآن کی آیت بھی اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر انسان اللہ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ انسان کی نعمتوں میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ نشکری کرنے سے نعمتیں کم ہو جاتی ہیں۔ آپ نشکری کرتے ہیں نا، وہ کتنا پیارا واقعہ ہے نا، وہ ایک آدمی کا جب موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جاتے تھے تو رستے میں ایک آدمی ملا، تو اس نے کیا کہا، اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں، تو کہا کہ رب سے ملاقات کے لیے۔ تو وہ کہنے لگا کہ میرا نا اپنے رب کی طرف ایک جو ہے نا وہ پیغام دینا کہ میں جتنا بھی مطلب کہ میرا رزق بڑھتا ہی جاتا ہے تو اس طرح نا۔ تو دوسرا ایک اور شخص ملا رستے میں، تو وہ کیا کہنے لگا، وہ اس نے نا جسم اس کا سارا ننگا تھا اور ریت اوپر اپنے ساتھ ریت میں ایسے اپنے اوپر نا کی ہوئی تھی، ریت کے اندر تھا وہ آدمی۔ وہ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام میرا بھی ایک شکوہ ہے۔ پوچھا نا کہاں جا رہے تھے، کہا کہ ایسے رب سے ملاقات کرنے کے لیے نا۔ تو کہنے لگے کہ ایسے کرنا کہ رب سے جب بات ہو تو میرا بھی ذکر کرنا کہ میرے کب حالات بدلیں گے، یعنی دونوں نے ایک نے تو کہا کہ میں کب تک اس حالت میں رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ میرے اب بڑھاتے جا رہے ہیں۔ دوسرے نے وہ جو جس کا حالت اس طرح کی تھی وہ کہنے لگا کہ میرے کب حالات بدلیں گے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو جب دوبارہ انہوں نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں کہ میرا رزق کے بارے میں اللہ سے بات کی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا رزق کبھی نہیں کم ہوگا۔ کیوں نہیں کم ہوگا؟ کیونکہ وہ رزق کی قدر کرتے تھے نا۔ اور دوسرا وہ شخص جو تھا وہ جو آگے ہی ننگا تھا، جس کے پاس کپڑے بھی پہننے کے لیے نہیں تھے، وہ اس نے کہا کہ میرے کے بارے میں پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے پوچھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارا رزق یعنی کہ نہیں بڑھے گا۔ کیوں؟ تم ایسے ہی رہو گے۔ کیوں؟ کہ پھر وہ کیونکہ وہ نشکرہ تھا۔ وہ پیچھے کیا چیز ہوتی ہے؟ شکر گزاری اور نشکری۔ اور ایک ہوتا ہے رزق کی قدر کرنے والا۔ رزق کی قدر کرنے والا جیسے ایک شخص ہے، اس نے کہا کہ میرا رزق بڑھتا جا رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے رزق کی قدر کرتے ہوگے۔ کہنے کہ ہاں اگر جیسے چنے کھا رہے تھے تو کہا کہ نیچے میرا کوئی ایک دانہ بھی نیچے گر جاتا ہے تو میں نیچے اترتا ہوں اور میں اٹھاتا ہوں اور پھر اس کو کھاتا ہوں۔ تو یہ جتنا آپ رزق کی قدر کریں گے اتنا وہ چیزیں بڑھیں گی۔ اسی طرح نعمتوں کی کوئی بھی نعمت ہے جس کی آپ قدر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے نعمت میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس ہے اور آپ نشکری کرتے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے پاس ہے، نشکری ہر جگہ پہ اس کے سامنے رونا روئیں گے اس کے، تو پھر کیا ہوتا ہے آپ کی نعمتوں کی میں کمی ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی لوگ کیا سنیں گے، ایک دفعہ سن لیں گے آپ کی بات، دوسری دفعہ مسئلے جو ہوتے ہیں وہ اللہ نہیں حل کرنے ہیں۔ اگر کوئی بھی مسئلہ تو اپنے اللہ ہی کو بتانا چاہیے۔ اور یہاں پہ دوسری چیز یہ بھی آ رہی ہے کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو اس وقت بھی کھانا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں کہ جب آپ نے شکر دیکھنا ہے تو آپ مرغیوں سے سیکھیں کہ پانی کا ایک گھونٹ بھی پیتے ہیں تو اوپر آسمان کی طرف نگاہ کر کے جیسے اللہ کا شکر ادا کریں۔ تو انسان کو سیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے کہ شکر کرو۔ اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، پہننے کے لیے کپڑے دیے ہیں، رہنے کے لیے گھر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں اور کھانے کے لیے کھانے دیے ہیں، مشروب دیے ہیں، سارا کچھ۔ اب تم نعمتیں کھا رہے ہو، کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا شکر ادا الحمدللہ ضرور کرنا چاہیے۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری نعمتوں میں اور برکتیں جو ہے وہ ڈال دیں گے۔ لیکن نشکری کرنے سے وہ رزق کم ہوتا ہے۔ اور نشکری کیا ہوتی ہے؟ اب اللہ نے آپ کو رزق دیا، آپ کھا رہے ہیں، اچھا کھایا پیا، پہننا بھی اچھا، کھایا بھی اچھا، اب نماز کا ٹائم تھا تو اب نیند آ گئی آپ کو، آپ سو گئے، تو یہ بھی اللہ کی چیزوں کی نشکری ہے۔ نشکری میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ یعنی آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ اللہ کا نام لے کے کھائیں، وہ بھی کتنی پیاری پھر حدیث سے آ جاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے داہنے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں ایک شخص تھا تو وہ الٹے ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ آپ نے اسے کہا کہ الٹے ہاتھ سے نہیں کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا مجھ سے سیدھے ہاتھ سے نہیں کھایا جاتا۔ وہ کیا بات دعا دیتے تو نہیں تھے لیکن کہہ دیا کہ تمہیں توفیق ہی نہ ملے اب۔ تو یہ کہ کوشش کرنی چاہیے اور پھر بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں تو
برکت پڑ جاتی ہے، اور جو کھانا ہوتا ہے وہ نور بن جاتا ہے، آپ کا پیٹ بھی جلدی بڑھ جاتا ہے۔ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے اور مسلمان 1 آنت سے کھاتا ہے، یعنی مسلمان جب بسم اللہ پڑھتا ہے تو اس کا پیٹ بھی وہ سیر ہو جاتا ہے، لیکن کافر کھاتا رہتا ہے تو وہ اس کا پیٹ نہیں بسم اللہ نہ پڑھیں پھر باقی ساتھ شیطان کھاتا ہے، شیطان بھی کھاتا ہے، ہاں شیطان بھی کھاتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر اور کھانا کھا رہے ہیں تو آپ جو ہے نا یہ بھی ساتھ نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو توانائی آئے، طاقت آئے اس کھانے سے، تو اللہ اسے تیرے دین کے کام میں لگاؤں، اپنے جسم کو تیرے آگے تھکاؤں، تیرے آگے سجدہ رہے، یعنی اس طرح کی تھوڑی بہت نیت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو اللہ تمہاری نعمتوں میں برکت ڈال دیں گے، ولا ان اور البتہ اگر اگر تم کفر کرو گے، انکار کرو گے، وانتم تم ومن فی الارض جو کچھ زمین میں ہے سارے کے سارے بھی انکار کریں گے، فإن اللہ تو بے شک اللہ غنی حمید، اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ تو خوبیوں والا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ایک حدیث یہاں پہ آپ سمجھ لیں، جیسے یہاں پہ آیت بھی آئی ہے اور حدیث میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، اگر ساری کی ساری دنیا نیک ہو جائے، سارے ہر کام اللہ کے حکم کے مطابق کریں، تو کیا اللہ کے کسی چیز میں اضافہ کریں گے؟ نہیں۔ اگر ساری کی ساری دنیا کافر ہو جائے، اللہ کے ہر حکم کی نافرمانی کرے، تو اللہ کی کس چیز میں کمی کریں گے؟ کسی چیز میں کمی نہیں کریں گے۔ یہ انسان کی عبادت کرنا، شکر گزاری کرنا، اللہ سے دعائیں کرنا، جو کچھ بھی انسان کرتا ہے نیک اعمال، وہ انسان کو خود فائدہ دیں گے۔ اگر کوئی انسان برے عمل کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے خسارے کا سبب ہے۔ اللہ تو پہلے ہی غنی ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ نے یہ فرمایا فإن اللہ لغنی حمید، اللہ تو بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔ الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس نبأ الذین، خبر ان لوگوں کی، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، قوم نوح کی، و عاد و سمود، قوم عاد کی اور قوم سمود کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ آگے فرمایا کہ اگر تم نشکری کرو گے، اللہ کی بات نہیں مانو گے، تو کیا تمہارے پاس خبریں نہیں آ چکی ان لوگوں کی جو تم سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں، قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کی، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے ان کی بھی حالات ہمارے سامنے آ چکے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یعلمہم، تم ان کے بارے میں نہیں جانتے، الا اللہ، سوائے اللہ کے، مگر اللہ ہی جانتا ہے۔ جاءتہم، آئے ان کے پاس، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، واضح دلیلیں لے کر آئے، فردوا، تو انہوں نے لٹائے، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فی افواہہم، اپنے منہوں میں۔ جب ان کے رسولوں نے ان کو دعوت و تبلیغ کی سمجھایا تو انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں نا، بڑے حیران ہو کے اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا۔ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے، حیرانگی میں جیسے انسان کرتا ہے، یا اپنے سر کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، یا اپنے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ لیا، یعنی کہ وہ اس چیز کو حیران کن سمجھتے تھے کہ ہم یہ اپنے بتوں کے، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے ایک خدا کو مانیں، تو اس چیز پہ وہ حیران ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے تھے واضح دلیلیں لے کر، فردوا، تو انہوں نے لٹائے، ایدیہم، اپنے ہاتھ، فی افواہہم، اپنے منہوں پہ رکھ لیے، وقالوا، اور کہنے لگے، انا کفرنا، بے شک ہم انکار کرتے ہیں، بما، اس چیز کا، ارسلتم بہ، کہ جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو۔ یعنی ہر قوم نے اپنی نبی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا، لیکن چند لوگ جو تھے وہ ایمان لے کے آئے۔ اور آگے انہوں نے کہا وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَفِي شَكٍ، اس کے بارے میں شک میں ہیں، جو آپ چیزیں ہمیں بیان کر رہے ہیں اس کے بارے میں شک میں ہیں، مما، اس کے بارے میں، تدعوننا، جس کی طرف آپ ہمیں بلاتے ہو، الیہ مریب، گہرے شک میں، یعنی بہت دور کے شک میں۔ ہمیں یہ، ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک خدا یہ سارا کائنات کا نظام چلائے، ایک خدا سب کو روزی دے، کیونکہ انہوں نے تو ہر دن کا ایک خدا بنا رکھا تھا، 360 بت بنا رکھے تھے۔ قالت، وہ کہنے لگے، رسولہم، ان کے رسول، افی اللہ، کہ کیا اللہ کے بارے میں شکن، تم شک کرتے ہو، فاطر السماوات والارض، کہ اللہ آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے۔ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، اللہ کی قدرت، اللہ نے آسمان کو بلند کر دیا، اوپر 7 آسمان بنا دیے اور زمین نے 7 نیچے بنا دی، یہ اللہ کی قدرت۔ اسی لیے بار بار پورے قرآن کے اندر جیسے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اسی طرح آسمان اور زمین کا بار بار ذکر آتا ہے کہ کوئی کر سکتا ہے، پانی کے اوپر زمین ہے، کوئی کر سکتا ہے، کوئی کھڑی کر سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بارے میں ان کے جو رسول تھے وہ کہنے لگے کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، وہ اللہ آسمانوں اور زمینوں کا بنانے والا ہے۔ یدعوکم، وہ تو تمہیں پکار رہا ہے، وہ تو تمہیں پکارتا ہے، بلاتا ہے، لیغفر لکم، کہ وہ تمہاری بخشش کرے، وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ تمہاری بخشش کرنا چاہتا ہے، تمہیں پکارتا ہے، اس کی طرف آؤ، من ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بخشنا چاہتا ہے، ویؤخرکم، اور تمہیں کیا کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، اور تمہیں مہلت دیتا ہے، الی اجل مسمی، ایک مقررہ مدت تک جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھی ہے۔ یہ نہیں کہ اب تم انکار کر رہے ہو، نہیں مان رہے تو فوراً اللہ کا عذاب آ جائے، اللہ نے اس مدت تک تمہیں پہنچانا ہے کہ اللہ، تاکہ تم قیامت والے دن یہ نہ کہو کہ اللہ ہمیں تو وہ ٹائم ہی نہیں ملا،
اللہ نے موقع دینا انسان کو، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتے ہیں۔ قالوا انہوں نے کہا ان انتم نہیں ہو تم الا مگر بشر، تم تو آدمی ہو، مثلنا ہمارے ہی جیسے، تریدون تم چاہتے ہو ان تصدونا کہ تم ہمیں روک دو، اما اس سے کانا یعبدو کہ جس کی عبادت کرتے ہیں اباؤنا ہمارے باپ دادا، فاتونا تو لے آؤ بھی سلطان مبین، کوئی اور روشن دلیل لے آؤ، ہم تو نہیں چھوڑیں گے، ہمارے لیے کوئی روشن دلیل لے آؤ۔ قالت وہ کہنے لگے لہم ان کے لیے رسولہم ان کے رسول، ان نحنو نہیں ہم الا مگر بشر آدمی ہیں، مثلکم تمہارے ہی جیسے، ولکن اللہ اور لیکن اللہ، یمنو اللہ احسان فرماتا ہے اللہ اس پر، من یشاء جس پر چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں احسان فرماتے ہیں، اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، مرتبہ اور رتبہ عطا فرماتے ہیں، جیسے تیسرے پارے میں ہم نے پڑھا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، کہ جیسے اللہ نے نبیوں کے فضیلت دی، ایسے انسانوں میں بھی انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ رتبے اور مرتبے عطا فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما کانا لنا اور نہیں ہے، وما کانا اور نہیں ہے لنا ہمارے لیے، ان ناتیاکم وہ کہہ رہے ہیں رسول کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم لے آئیں بھی سلطان کوئی بھی دلیل، الا باذن اللہ ہم اپنے پاس سے کچھ نہیں لا سکتے مگر یہ کہ اللہ کے اذن سے، وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل چاہیے کہ بھروسہ کرے مومنون ایمان والے، وما لنا اور کیا ہے ہمیں اللہ نتوکلا کہ ہم بھروسہ نہ کریں اللہ اللہ کی ذات پر، وقد اور تحقیق ہادانا اس نے ہمیں ہدایت دی، سبولنا سیدھے راستے کی طرف، ولا نصبرنا اور آگے کیا کہہ رہے ہیں رسولوں نے کیا کہا، ولا نصبرنا اور ضرور ہم صبر کریں گے، اللہ اس پر، ما اذیتمونا جو تم ہمیں اذیت دیتے ہو، ٹھیک ہے اس پر ہم صبر کریں گے، وعلی اللہ اور اللہ پر فلیتوکل المتوکلون کہ ہمیشہ چاہیے کہ توکل کریں، توکل کرنے والے صرف اللہ تعالیٰ ہی۔